بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 169 اور اس سبق میں باب الجنایات میں فصل ہم نے شروع کی ہے سبق نمبر 168 میں، جس میں ہم طواف، سعی، رمی اور حلق، ان میں تقدیم و تاخیر اور بغیر طہارت کے ان کو بجا لانا، ان کا ذکر چل رہا ہے۔ تو پچھلے سبق کے اندر تو ہم نے طواف سے متعلق بات کی کہ بغیر طہارت کے اگر طواف کر دیا جائے تو مختلف طوافوں کے مختلف احکامات اور ان کی وجہ سے کفارہ جو لازم ہوتا ہے اس کا ہم نے ذکر کیا۔ آج ہم بات کرتے ہیں سعی، رمی اور حلق، ان میں تقدیم و تاخیر، اپنے وقت سے آگے پیچھے ان کو کرنا یا بالکل چھوڑ دینا، اس کی وجہ سے کیا لازم ہوگا، اس کو پڑھتے ہیں۔ من ترک السعی بین الصفا والمروہ فعلیہ دم حجہ تام۔ کسی نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی، وہ حج کے اندر واجب تھی، وہ چھوڑ دی، نہ طواف قدوم کے بعد کی ہے نہ طواف زیارت کے بعد کی ہے، تو دم لازم ہوگا کہ یہ واجب کو چھوڑ دیا، اور حج اس کا البتہ تام ہو جائے گا۔ لأن السعی من الواجبات عندنا، حناف کے نزدیک یہ واجبات میں سے ہے۔ فَيَلْزَمُ بِتَرْكِهِ الدَّمُ دُونَ الْفَسَاد، اس کے چھوڑنے سے دم لازم آئے گا، حج کا فساد لازم نہیں آئے گا۔ من افاظ قبل الامام من عرفات، دوسرا مسئلہ، امام سے پہلے عرفات سے مزدلفہ کی طرف لوٹ آیا، یعنی غروب آفتاب سے پہلے نکل کر آ گیا وہاں سے، تو وہاں پہ واجب تھا کہ غروب آفتاب تک ٹھہرا رہے اور امتداد تھا اس میں، نہیں کیا، لہذا فعلیہ دم لازم آئے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لا شیء علیہ، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ لأن الرکن اصل الوقوف، کہ فرماتے ہیں کہ اصل رکن تو تھا وہاں پہ صرف وقوف کرنا، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہو۔ فلا یلزم بترک الاطالۃ شیء، جس کے اوپر اس رکن کو لمبا کرنے کی کو ترک کرنے کی وجہ سے کچھ بھی لازم نہیں آنا چاہیے۔ مولانا احناف فرماتے ہیں ان الاستدامۃ الی غروب الشمس واجبۃ، کہ غروب شمس تک اس کو لے کر جانا، اس وقوف کو، یہ واجب تھا۔ قول علیہ السلام فدفعوا، امر ہے، فدفعوا بعد غروب الشمس، وہاں سے جو نکلو تو غروب شمس کے بعد نکلو۔ فیجب بترکہ الدم، واجب کے چھوڑنے سے دم لازم ہوگا۔ خلاف ما اذا وقف لیلا، خلاف اس صورت کے کہ رات کے وقت اس نے وقوف کیا ہے، دن کو نہیں پہنچ سکا تھا، رات کو بھی کر سکتا ہے نا، اسی رات کو۔ لأن استدامت الوقوف علی من وقف نہارا لا لیلا، رات کے وقت اگر کرتا ہے تو پھر اگر کسی وقت بھی لوٹ کر آ جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد بھی، تو پھر بھی اس کا وقوف ہو جاتا ہے، کیونکہ وقوف کو کے اندر جو وقت اس کو کھینچ کر لے کر جانا ہے وہ اس شخص کے اوپر لازم ہے جو دن کے وقت وقوف کرے، غروب آفتاب تک اس کے لیے وہاں پہ ٹھہرنا لازم ہے۔ لا لیلا، رات کے وقت جو کرے گا اس کے اوپر یہ لازم نہیں ہے۔ فَإِنْ عَادَ إِلَىٰ عَرَفَةَ بعد غروب الشمس، یہی شخص غروب شمس سے پہلے نکل آیا تھا، کہ غروب شمس کے بعد پھر چلا گیا عرفہ کہ چلو میں تلافی کر کے آتا ہوں، لا يسقط عنه الدم، اس سے دم اس کا ساقط نہیں ہوگا ظاہر روایہ یعنی مفتبی قول کے مطابق۔ لأن المتروک لا يصير مستدرکا، جو اس نے وقوف عرفہ کا غروب آفتاب تک اس کو اندر امتداد وہ چھوڑ دیا ہے، وہ چھوڑا ہوا اب اس کا استدراک نہیں ہو سکتا، کہ اب یہ جا ہی رہا ہے غروب آفتاب کے بعد جا رہا ہے، پھر تو جا نہیں رہا۔ اختلفوا فیما اذا عاد قبل الغروب، فقہاء نے اس میں اختلاف فرمایا ہے کہ اگر غروب سے پہلے چلا جائے تو اس کا یہ اس سے دم ساقط ہوگا۔ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہوگا، لیکن ائمہ ثلاثہ جو احناف کے بقیہ ائمہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہاں اس صورت کے اندر اس سے دم ساقط ہو جائے گا۔ من ترک الوقوف بالمزدلفہ، پہلا مسئلہ، وقوف مزدلفہ کو کسی نے ترک کر دیا، فعلیہ دم، اس کے اوپر دم لازم ہوگا، لأنہ من الواجبات، کیونکہ واجبات میں سے۔ ومن ترک رمی الجمار فی الایام کلھا، پہلا مسئلہ یہ ہے رمی جمار، جمرات کی رمی تینوں دنوں کے اندر نہیں کی، نہ 10 کو نہ 11 کو نہ 12 کو، یا 10 کے اندر جمی جمرات ہے اس کے بعد اگر آپ 11 12 13 تینوں دنوں کی نہیں کی تو وہ بھی واجب تھی، تو فعلیہ دم، دم لازم آ گئے، تحقق ترک الواجب، واجب کا ترک کرنا متحقق ہو گیا ہے۔ یکفیہ دم واحد، ساری رمی سے ایک ہی دم کافی ہو جائے گا،
لأن الجنس متحد، یہاں پہ جنس بھی متحد ہے، ذات کے اعتبار سے بھی کہ صرف رمی ہے، حل کے اعتبار سے بھی کہ آگے وہی شیطانوں کو کنکری جو ماری جاتی ہیں وہی شیطان ہے، تینوں دنوں میں انہیں کو ماری جاتی ہیں، تو محل بھی ایک ہے اور رمی بھی، وہ جنس بھی متحد ہے۔ کما فی الحلق، طریقے سے حلق کے اندر متفرق جگہوں سے اگر کیا جائے تو ایک ہی دم لازم آتا ہے احرام کی حالت میں اگر کسی نے سر کو موڑ دیا۔ والترک انما يتحقق بغروب الشمس، اور یعنی رمی کو چھوڑنا کب متحقق ہوگا؟ ماتے یہ اسی وقت ہوگا جب سورج غروب ہو جائے، یعنی ہر دن زوال کے بعد سے سورج کو غروب ہونے تک وقت تھا نا رمی کا، لیکن اس نے نہیں کی تو غروب شمس ہو گیا، تو تب پتہ چلے گا کہ ہاں اب رمی چھوڑ دی، اب آپ جو ہے آپ کے اوپر دم لازم آئے گا۔ غروب الشمسی ان آخری ایام الرمی، اب یعنی 3 دن تو اس کے رمی کے ہیں، اس وقت بھی کرے اس میں رمی وہ ہو جاتی ہے، اس کا جو وقت ہے وہ زوال کے بعد ہے، یعنی رات کے وقت کرے یا جس وقت بھی کرے 3 دن اس کے رمی کے تھے، لیکن آخری ایام رمی یعنی 13 ذو الحجہ یہ آخری ایام رمی ہے، اس کا بھی سورج غروب ہو گیا، فرماتے ہیں کہ پھر جا کر اس کا وقت ختم شمار ہوگا۔ انه لم يعرف قربتا الا فيها، کیونکہ یہ رمی جو ہے قربت کے طور پر معروف صرف اور صرف انہی اوقات کے اندر ہے، یعنی ایام تشریق کے آخری دن تک، تو اس کے بعد نہیں ہے۔ وما دامت الایام باقیہ، جب تک کہ ایام باقی ہیں اعادہ ممکنہ، اعادہ ممکن ہے، اعادہ کر سکتا ہے۔ یرمیھا علی التعلیف، اسی ترتیب پر وہ رمی کر سکتا ہے جس ترتیب پر وہ پچھلے دنوں میں کرتا رہا ہے۔ ثم بتاخیرھا یجب الدم عند ابی حنیفہ، اب اس نے چونکہ اگر وہ ایام سے مؤخر کر رہا ہے، یعنی اس کے ایام تھے اس میں اس نے نہیں کیا، مؤخر کر دیا اس نے، تو اس کی وجہ سے بھی اس کے اوپر دم لازم آئے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، طیبین کے نزدیک کسی بھی فعل کو مقدم یا مؤخر کرنے کی وجہ سے دم لازم نہیں آتا۔ ان ترک الرمی یوم واحد، اگر کسی نے ایک دن کی رمی چھوڑی ہے پھر بھی دم لازم آئے گا، کہ یہ بھی ایک مکمل نسک ہے، آج کا ایک مکمل عمل ہے، چھوڑ دیا اس کو۔ ومن ترک الرمی احدى الجمار الثلاث، پھر ایک دن کی رمی نہیں، تینوں جمرات کی ایک دن کی رمی کو چھوڑا، بلکہ ایک دن کی رمی میں بھی 3 جو جمرے ہیں، 3 شیطانوں میں سے صرف ایک رمی کو چھوڑا ہے، وہ کی ہے ایک کی چھوڑ دی ہے، اس صورت میں اس کے اوپر صدقہ لازم آئے گا، کیونکہ لأن الکل فی هذا اليوم نسک واحد، کیونکہ اس وقت یعنی ایک دن کے اندر تینوں جمرات کی رمی مل کر ایک نسک اور عمل ہے، اور اس نے اس میں سے کم چھوڑا ہے نا، کم چھوڑنے کی وجہ سے صدقہ لازم آئے گا، اور اگر اکثر چھوڑے گا تو پھر لازم آتا ہے۔ کان المتروک اقل، چھوڑا ہوا ہے وہ اقل ہے یعنی ایک ہے، الا ان یکون المتروک اکثر من النصف، ہاں اگر چھوڑا ہوا ہے نصف سے زیادہ ہو، یعنی 2 جمروں کی رمی کو چھوڑ دیا، یا 2 کے بعد تیسری کی رمی کی 7 کنکری میں صرف 1 کنکری ماری ہے، تو گویا کہ اکثر اس نے چھوڑ دیا، فحینئذ یلزمہ دم، لازم آئے گا، لوجود ترک الاکثر، اکثر کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ ان ترک الرمی جمرۃ العقبۃ فی یوم النحر، اگر جمرہ عقبہ کی جو ایک اکیلے کی رمی 10 محرم کو کی جاتی ہے، 10 ذو الحجہ کو کی جاتی ہے یوم نحر کے دن، فرماتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیا تو وہ بھی الگ ایک مستقل عمل ہے اس دن نا، اس کی وجہ سے مکمل ایک چھوڑنے کی وجہ سے دم لازم آئے گا۔ لأنہ کل وظیفۃ ھذا اليوم رمیا، رمی کے اعتبار سے 10 ذو الحجہ کو صرف وہی ایک وظیفہ ہے۔ وقضا اذا ترک الاکثر منها، اسی طریقے سے اگر اس نے اس میں سے اکثر چھوڑ دی، یعنی 5 کنکریاں 7 میں سے صرف 4 کنکریاں اس نے چھوڑ دی ہیں، 3 ماری ہیں، تو پھر اکثر چھوڑ دی تو للاکثر حکم الکل ہے۔ ان ترک منها حصاتا او حصاتین او ثلاثا، البتہ اگر 1 2 3 کنکریاں چھوڑی ہیں، صدق لكل حصات نصف صاع، تو ہر کنکری کے بدلے میں نصف صاع گندم اتنے دینی ہوگی۔ الا ان يبلغ دمنها، الا یہ کہ اگر وہ کنکریوں کی وجہ سے جو اس نے گندم دینی ہے اس کی قیمت وہ دم تک پہنچ جاتی ہے، ایک بکری کی قیمت تک پہنچ جاتی ہے درمیانی، اس صورت میں فینقص ما شاء، جتنا اس کی مرضی وہ کم کرے، کم تک نہ لے جائے اس کو۔ لأن المتروک اقل، کیونکہ چھوڑی ہوئی جو گریاں وہ کم ہیں، فتکفیہ الصدقہ، اس کے لیے صدقہ کافی ہے۔ ومن اخر الحلقہ، تو آگے حلق سے متعلق ہے کہ کسی نے حلق مؤخر کر دیا، تو حلق کو مؤخر کرنے کی وجہ سے
یعنی 10 ذوالحجہ کو یعنی یوم نحر کو حلق کرنا تھا، لیکن اس نے اس کو مؤخر کر دیا یہاں تک کہ حتی مضت ایام النحر، ایام نحر یعنی گزر گئے، 12 ذوالحجہ بھی گزر گیا۔ فعلیہ دم عند ابی حنیفہ، اس کے اوپر دم لازم آئے گا، مؤخر کرنے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے دم لازم آتا ہے۔ اور جتنے بھی یہ تقدیم و تاخیر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا قول ہے دم لازم ہونے کا، یہ مفتبی قول ہے، لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا قول راجح اور مفتبی ہے۔ وکذا اذا اخر طواف الزیارت، اس طریقے سے طواف زیارت کو مؤخر کر دیا حتی مضت ایام التشریق، یہاں تک کہ ایام التشریق یعنی 13 ذوالحجہ دن بھی گزر گیا۔ علیہ دم واحد دم عنده، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے اس صورت میں بھی مفتبی قول کے مطابق دم پہ لازم آئے گا۔ قال صاحبین فرماتے ہیں لا شیء علیہ فی الوجہین، حلق کو مؤخر کرنے میں، طواف زیارت کو مؤخر کرنے میں صاحبین کے نزدیک کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ قدل خلاف فی تاخیر رمی، رمی کے مؤخر کرنے کے اندر بھی یہی اختلاف ہے، صاحبین کے نزدیک کچھ لازم نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک لازم ہے۔ وفی تقدیم نسک علی نسک، کسی بھی عمل کو دوسرے عمل پر، حج کے اعمال میں سے کسی نسک کو دوسرے نسک پر مقدم کرنے کے اندر بھی یہی اختلاف ہے۔ حلق قبل الرمی، جیسے کہ رمی جمرہ عقبہ کی رمی کرنے سے پہلے حلق کر دیا، یا ونحر القارن قبل الرمی، رمی سے پہلے حج قران کرنے والے نے قربانی جو واجب قربانی اس پہ تھی اس نے کر دی، حالانکہ بعد میں کرنی تھی۔ الحلق قبل الذبح، اور قربانی سے پہلے حلق کرنا حالانکہ بعد میں کرنا تھا، اس کے اندر تقدیم کر دی۔ سب صورتوں کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک مفتبی قول بھی ہے، دم لازم آئے گا، صاحبین کے نزدیک نہیں آئے گا۔ صاحبین کی دلیل ان ما فات مستدرک بالقضاء، تو فوت ہو گیا ہے یعنی جس کی قضا تو مؤخر ہو گیا ہے، جس کو ابھی تک اس نے وقت میں نہیں کیا تو قضا کی وجہ سے اس کا استدراک ہو جائے گا۔ لا یجب مع القضاء شیء آخر، جب قضا کرے گا تو قضا کے ساتھ ساتھ دوسری کوئی چیز واجب نہیں ہونی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ایک تو حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت انہ قال کہ من قدم نسکا علی نسک فعلیہ دم، اس کے اوپر دم لازم آئے گا اگر کسی نے ایک نسک کو دوسرے نسک پر مقدم کیا۔ عقلی دلیل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی ولی ان التاخیر عن المکان یوجب الدم، کہ جو اعمال کسی خاص جگہ کے ساتھ خاص ہیں، جیسے کہ منا کے اندر وہ دیکھیں قربانی ہے اور رمی جمرات ہے، تو مکان سے یعنی اس کی جگہ سے اس کو ہٹا دیا تو یوجب الدم فیما ہوا موقت بالمکان، اس عمل کے اندر جو نسک کے اندر جو مکان کے ساتھ خاص ہے اس کو اس سے مؤخر کرنے کے اندر دم واجب ہوتا ہے۔ احرام، جیسے کہ احرام ہے، دیکھیں کہ کسی نے احرام جو میقات کے اندر کرنا تھا وہاں نہیں کیا، مؤخر کر دیا تو دم لازم ہوتا ہے۔ تو فقدت اخیر عن الزمانی، اسی طریقے سے تو فرماتے ہیں کہ تاخیر عن الزمانی فیما ہوا موقت بالزمان، کہ ہر وہ عمل تو کسی زمانے کے ساتھ موقت ہے اور مقرر ہے کہ اس وقت کے اندر ہی کرنا ہے، اس سے ہٹانا نہیں ہے، تو اس کو بھی اس زمانے سے اور اس وقت سے اگر آپ مؤخر کریں گے، آگے پیچھے کریں گے تو اس کی وجہ سے بھی دم لازم آنا چاہیے۔ قیاس کا تقاضا تو یہی ہے۔ ان حلق فی ایام النحر فی غیر الحرم علیہ دم، دیکھیں کسی نے ایام نحر کے اندر، نہیں وقت ایام نحر کا ہی ہے حلق کرنے کا، حلق تو اس نے ایام نحر کے اندر کیا ہے، وقت کے اندر کیا ہے، لیکن فی غیر الحرم، مکان جس مکان میں کرنا تھا اس سے ہٹا کر دیا، حرم کے علاوہ باہر کہیں جا کر دیا، فعلیہ دم، اس کے اوپر بھی دم آئے گا۔ اس طریقے سے ومن تعمرہ، کسی نے عمرہ کیا، فخرج من الحرم، حرم سے باہر نکل گیا، قصرا، پھر جا کر وہاں پہ اپنے بالوں کو اس نے کاٹا، اس صورت کے اندر بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اس پہ دم لازم آئے گا۔ طرفین امام محمد رحمۃ اللہ بھی یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ساتھ ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لا شیء علیہ، اس پہ کچھ لازم نہیں آئے گا۔ مصنف یعنی صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ذکر فی الجامع الصغیر، امام محمد رحمہ اللہ نے جامع صغیر کے اندر ذکر فرمایا ہے قول ابی یوسف، امام ابی یوسف کے قول کو فی المعتمر، صرف عمرہ کرنے کے بارے میں ہے، یہ اس کے بارے میں ہے کہ اس کے اندر امام ابی یوسف کے نزدیک کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ ولم یذکرہ فی الحاج، حاجی کے بارے میں ذکر نہیں فرمایا کہ اس کے اندر امام ابی یوسف نے بھی یہ قول کیا ہو کہ اس کے اوپر کچھ لازم نہیں ہے اس صورت میں۔ قیلہ ہوا بالاتفاق، روایت میں یہ کہ یہ سب کے نزدیک اس میں دم لازم آئے گا، امام ابو یوسف کے نزدیک اس میں دم لازم آئے گا، یعنی اس صورت کے اندر جس نے حلق کو ایام نحر کے اندر کیا ہے لیکن حرم سے باہر کیا، یا عمرہ کرنے والے نے حرم سے باہر جا کر حلق کیا ہے، اتفاق ہے۔ ایک روایت یہ ہے۔
ان سنت جرت فی الحج بالحلق بمنا، کیونکہ جو مسنون طریقہ ہے وہ جاری ہوا ہے حج کے اندر حلق کے اندر منا کے اندر حلق کرنے کے بارے میں. مسنون طریقہ یہ کہ حلق منا کے اندر کیا جائے. حرم سے باہر اگر کریں گے تو پھر آپ کے اوپر دم لازم آئے گا. ایک روایت میں یہ کہ بالاتفاق ہے وہ من الحرم، اور منا جو ہے وہ حرم کا حصہ ہے. اصح مفتہ بھی اور راجح قول یہ ہے کہ انہ علی الخلاف، یہاں پر یہ قول یہ اسی طرح اختلاف پر ہی مبنی ہے. امام ابو یوسف کے نزدیک لازم نہیں آئے گا دم، اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک دم لازم آئے گا. یقول امام ابو یوسف کی دلیل الحلق غیر مختص بالحرم، حلق جو ہے حرم کے ساتھ خاص نہیں ہے. لأن النبی علیہ السلام واصحابہ احصروا بالحدیبیہ حلقوا فی غیر الحرم، اس لیے کہ صحابہ اکرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حدیبیہ کے مقام پر روکا گیا تھا انہوں نے وہاں پہ حرم باہر جا کر حلق کیا ہے، کیونکہ حدیبیہ کا جیسا جو ہے وہ یعنی حدیبیہ وہ حرم سے باہر، تو اس سے پتہ چلا کہ حرم سے باہر بھی حلق کیا جا سکتا ہے. فین فرماتے ہیں کہ ان الحلق لما جعل محللا، جب حلق کو یہ قرار دیا گیا ہے کہ یہ حرام سے نکالنے والا ہے، حلال کرنے والا ہے، سارا کا سلام یہ آخر الصلاۃ، یہ نماز کے اندر سلام کی طرح ہو گیا ہے. نماز کے اندر جب سلام کی طرح ہو گیا ہے فإنہ من واجباتھا، کیونکہ سلام جو ہے وہ نماز کے واجبات میں سے ہے. ان کان محللا، اگرچہ وہ نماز سے نکالنے والا ہوتا ہے لیکن وہ نماز کے واجبات میں سے ہے. تو فإذا صار نسکا اختص بالحرم، اس طریقے سے نماز جب ایک ہی جگہ، ایسے نہیں کہ سلام جا کر آپ کسی اور جگہ پہ پھیرتے ہیں، جہاں پہ آپ نماز پڑھتے ہیں وہیں پہ پھیرتے ہیں، تو اسی طریقے سے جہاں پہ جب یہ آپ حلق آپ کو حلال کرنے والا ہے تو یہ بھی ایک نسک ہو گیا ہے، حج کا ایک عمل ہو گیا ہے. لہذا اختص بالحرم، یہ بھی حرم کے ساتھ جہاں پہ حج کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ خاص ہوگا. ذبح سے قربانی حلال کرنے کے لیے ہے تو لہذا قربانی اسی جگہ کے ساتھ خاص ہے، یعنی منا کے ساتھ. اب امام یوسف اللہ کو جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حدیبیہ جو ہے وہ حرم سے باہر ہے. فرماتے ہیں نہیں، یہ بات ہم مانتے نہیں ہیں. وہ بعض الحدیبیہ من الحرم، حدیبیہ کا بعض حصہ وہ حرم میں شامل ہے. تو فلعلہم حلقوا فی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے حدیبیہ کے اس حصے کے اندر جا کر حلق کیا ہو کہ جو حرم میں شامل ہے. فالحاصل، حاصل کے اندر یہ بتائیں گے کہ بعض اعمال حج کے، بعض نسک وہ وقت کے ساتھ خاص ہیں، اور بعض وقت اور جگہ دونوں کے ساتھ خاص ہیں، اور بعض صرف جگہ کے ساتھ خاص ہیں. تو ان کے اندر تقدیم و تاخیر اور آگے پیچھے کرنے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دم لازم آئے گا اور دوسرے ائمہ کے نزدیک نہیں آئے گا. تو اس میں ذرا کیا تفصیل ہے، کیا خلاصہ ہے، اس کو ذکر فرماتے ہیں کہ ان الحلق یتوقت بالزمان المکان، حلق جو ہے وہ وقت کے ساتھ بھی خاص ہے اور جگہ کے ساتھ بھی خاص ہے. وقت کیا ہے اس کا؟ یوم نہر 10 ذو الحجہ. جگہ کون سی ہے؟ حرم یعنی منا عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. اس سے آگے پیچھے کریں گے تو دم لازم آئے گا. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک لا یتوقت بہما، دونوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، نہ کسی وقت کے ساتھ خاص ہے اور نہ ہی کسی جگہ کے ساتھ خاص ہے. جب بھی چاہے جہاں بھی چاہے وہ حلق کر سکتا ہے. اگلی بات، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یتوقت بالمکان دون الزمان، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک حلق جگہ کے ساتھ تو خاص ہے، منا کے اندر کرنا ہے، لیکن وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے، جب بھی کرے. جیسے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جگہ سے آگے پیچھے کرے گا تو دم لازم آئے گا، وقت سے آگے پیچھے کرے گا تو دم لازم نہیں آئے گا. امام ظفر رحمہ اللہ، چوتھا اختلاف اس میں امام ظفر رحمہ اللہ کے فرماتے ہیں کہ یتوقت بالزمان دون المکان، امام محمد رحمہ اللہ کے قول کا الٹ کہ زمانے کے ساتھ خاص ہے کہ بس راجہ کو ہی کرنا ہے، لیکن جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہے ان کے نزدیک، جہاں پر بھی کرے. ھذا الخلاف فی التوقیت، فرماتے یہ جو ان کے آپس میں اختلاف ہے یہ فی التوقیت فی حق، یعنی مقرر کرنے کے اندر جگہ یا زمانہ، یہ دم کے لازم کرنے کے حق میں ہے. دم لازم آئے گا یا نہیں آئے گا، اس بارے میں یہ اختلاف ہے ان کا. جنہوں نے فرمایا کہ جگہ کے ساتھ خاص ہے تو وہ فرماتے اس سے آگے پیچھے کرے گا تو دم لازم آئے گا، نہیں کرے گا تو نہیں آئے گا. زمانے کے ساتھ جن کے ساتھ خاص ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ زمانے سے آگے پیچھے کرے گا تو دم لازم آئے گا، نہیں کرے گا تو نہیں آئے گا. تو یہ دم کے حق میں یہ اختلاف ہے. اما فی حق تحلل فلا یتوقت بالاتفاق، بہرحال جہاں تک حلال ہونے کے حق میں بات ہے یہ تو اتفاق تمام ائمہ کے نزدیک کسی بھی چیز کے ساتھ
مقرر نہیں ہے، متعین نہیں ہے، نہ جگہ کے ساتھ نہ وقت کے ساتھ، لہذا جہاں پر بھی جس وقت بھی حلق کرے گا حلال ہو جائے گا بالاتفاق، لیکن دم کب لازم آئے گا اس کے لیے یہ اختلاف ہے۔ تقصیر والحلق فی العمرۃ غیر موقت بالزمان بالاجماع، فرماتے ہیں کہ بالاتفاق قصر کرنا، حلق کرنا عمرہ کے اندر وہ کسی بھی زمانے کے ساتھ خاص نہیں، تو حج کے اندر اختلاف تھا، عمرہ کے اندر کسی کی زمانے کے ساتھ حلق اور قصر کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، ان اصل العمرۃ لا يتوقت به، کہ اصل عمرہ جو ہے وہ کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، مثال آپ جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں، خلاف المکان، لیکن سوائے مکان کے جگہ کے ساتھ بہرحال حلق عمرہ کے اندر بھی خاص جگہ کے ساتھ متعین ہے، وہ یہ کہ لأنه موقت به، موقت ہے کہ اس نے حرم کے اندر ہی حلق کرنا ہے۔ قال فإن لم يقصر حتى رجع وقصر، اگر کوئی لوٹ آیا اپنے گھر والوں کی طرف اور اس نے قصر نہیں کیا وہاں پر، اور لوٹنے کے بعد یعنی حرم سے باہر نکلا ہے پھر اس نے قصر کیا ہے، فلا شیء علیہ فی قولہم جمیعا، اس نے یعنی اس نے ایسا کیا کہ قصر نہیں کیا، عمرہ کرنے والے نے قصر نہیں کیا، حتی رجع، یہاں تک کہ یعنی وہ باہر نکلا ہے تھا حرم سے باہر نکلنے کے بعد رجع کا مطلب پھر واپس لوٹ کے حرم میں، قصر اور جا کر پھر قصر کر ہی دیا، لا شیء علیہ فی قولہم جمیعا، سب کے نزدیک اس کے اوپر کچھ لازم نہیں آئے گا، مطلب بتا دیا کہ اذا خرج المعتمر، معتمر حرم سے باہر نکلا، ثم عاد، پھر واپس لوٹا اور پھر جا کر اس نے وہاں پر قصر حرم کے اندر ہی کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اس صورت میں کچھ لازم نہیں ہوگا، انہ اتا به فی مکانہ، کیونکہ اس نے گویا کہ قصر یا حلق اپنی جگہ پر ہی کر دیا حرم کے اندر، فلا یلزمہ زمانہ، اس کے اوپر اس کا زمان لازم نہیں آئے گا۔ ان حلق القارن قبل ان یذبح، وہی تقدیم تاخیر کا ذکر شروع ہو گیا، اگر حج قران کرنے والے نے قربانی سے پہلے حلق کر دیا حالانکہ بعد میں کرنا تھا، اس کے اوپر 2 دم لازم آئیں گے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ تیسرا دم وہ جو قربانی کا ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن 2 دم اس کے علاوہ لازم آئیں گے۔ نمبر 1 دم الحلق، ایک حلق کی وجہ سے دم لازم آئے گا، فی غیر اوانہ، کہ اس نے اس کو اپنے وقت سے علاوہ کسی وقت میں کر دیا، کیونکہ حلق کو پہلے کر دیا تو اس کی وجہ سے ایک دم، ان اوانہ بعد الذبح، اس کا وقت جو تھا وہ ذبح کے بعد تھا۔ دوسرا دم لازم آئے گا ودم بتاخیر الذبح عن الحلق، اور دوسرا دم ذبح کو مؤخر کرنے کی وجہ سے ہے حلق سے، حلق سے پہلے کرنا تھا اور اس نے حلق کے بعد کر دیا دم ذبح، اس وجہ سے بھی تقدیم اور تاخیر کی وجہ سے 2 دم لازم آئیں گے، اور تیسرا دم اس کا وہی قران کی وجہ سے وہ ضروری ہے۔ عندہما، صاحبین کے نزدیک یجب علیہ دم واحد، ایک ہی دم لازم آئے گا، وہ الاول، وہ ہے پہلا دم، یعنی حلق کو جو اس نے پہلے کر دیا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر دم لازم آئے گا، ورنہ مؤخر کرنے کی وجہ سے یعنی ذبح کو مؤخر کرنے کی وجہ سے دم لازم نہیں آئے گا صاحبین کے نزدیک۔ لا یجب بسبب التاخیر شیء، اس چیز کو مؤخر کرنے کی وجہ سے کچھ بھی دم لازم نہیں ہوتا، جیسے کہ ابھی ہم نے صاحبین کے نزدیک اصل ذکر کر دی ہے۔ وہ اصل صاحبین کے نزدیک یہ ہے کسی عمل کو اس سے مؤخر کرنے کے اندر صاحبین کے نزدیک کچھ بھی لازم نہیں آتا، ہاں البتہ مقدم کرنے کے نزدیک کے اندر صاحبین کے نزدیک بعض صورتوں کے اندر دم لازم آتا ہے، تو لہٰذا حلق کو مقدم کرنے کی وجہ سے دم لازم آئے گا، لیکن ذبح کو مؤخر کرنے کی وجہ سے دم لازم صاحبین کے نزدیک نہیں آئے گا، مفتبی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔ تو یہاں تک یہ فصل مکمل ہو چکی ہے، اگلی فصل انشاءاللہ ہم جب ذکر کریں گے تو اس کے اندر ہم حرم کے اندر جو جنایت ہوتی ہے، جو حرم سے متعلق جنایت ہے، اس کا ذکر پڑھیں گے، اور وہ ہے شکار، یا اس طریقے سے پھر حرم کی نباتات کو چھیڑنا، تو سب سے پہلے ہم شکار کا ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔